یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنی اخلاقی تربیت کرے، اس کا انعام یہ ہوگا کہ خدا کی ذات اسے کل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے گی، جبکہ اس وقت باقی لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہوں میں بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بن کے آتا ہے تو وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسجد کا اجارہ دار سمجھتے ہیں، وہ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کر کے ان کی توہین کرتے ہیں۔ میں حاجی ہوں، میں سوار ہوں، میں نمازی ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہوں، یا لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں مجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ میں دوسرے آنے والے لوگوں کا دل توڑوں، انہیں نقصان پہنچاؤں، انہیں اذیت دوں، انہیں تکلیف دوں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ اللہ کے حضور میرے سجدے قبول ہیں یا اس آنے والے مہمان کی عبادت قبول؟ اور میں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ممالک کے اندر تقریباً 30% آبادی، 30% مومنین، 30% لوگ اس وجہ سے مسجد سے دور ہیں کیونکہ مسجدوں میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی۔ وہ 4 دن نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اب مسجد ان کی اجارہ داری کے اندر شامل ہے اور وہ مسجد کے مالک بن گئے ہیں۔ ہرگز یہ نماز، یہ عبادتیں ہمیں اس بات کی تربیت نہیں دیتی کہ آنے والے مہمانوں کی بھی آسانی کریں۔ ایک بندہ، ایک اچھی تعویذ کروں، ایک بندہ ساری زندگی کے جھمیلوں سے نکل کر 11 مہینے کی کام کی مصروفیات کے باعث اللہ کی عبادت کو وقت نہیں دے سکا۔ یقیناً گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ آئیے آج مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو آگے سے استقبال ان الفاظ میں ہوتا ہے، آگے کہہ رہا تھا کہ کس نے تمہیں مسجد کا راستہ دکھایا؟ آگے ہو، نماز یاد آ گئی، خدا یاد آ گیا۔ عزیزان، یہ طریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اس کا اس طرح استقبال کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو کہ وہ اگلے 11 مہینے بے چین رہے کہ کب وہ وقت آئے میں مسجد میں جاؤں اور مجھے وہی احترام، وہی عزت ملے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن گھروں میں مثال دیتا ہوں، جن گھروں میں اگر کسی کی خدا نخواستہ بیوی تلخ مزاج ہے، یا وہ ترش روی اختیار کرتی ہے، یا وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتی، یا کم از کم اگر شوہر گھر میں آتا ہے تو اس کا عزت اور اس کا احترام نہیں کرتی، ان شوہروں کی روٹین میں شامل ہے، وہ زیادہ تر اوقات گھر سے باہر گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گلیوں میں گزار کے۔ وہ کہتے ہیں بھئی جب گھر میں ہماری عزت نہیں، احترام نہیں، تو گھر میں ہم اسی وقت جائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ اب جانے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن گھروں میں شوہروں کی عزت نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر اوقات اپنا وقت جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اپنی زوجہ کو، اور اپنے گھر میں آنے والے گھر میں جو افراد موجود ہیں ان کو وہ وقت نہیں دیتے۔ جب ایک بندے کو پتہ ہے میں گھر پہ جاؤں گا، ایک احترام نہ کرنے والی بیوی گھر میں موجود ہے، ایک بات نہ ماننے والا بیٹا گھر میں موجود ہے، جسے کہتا بھی ہوں تو بات نہیں سنتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں گھر سے باہر نہ ہوں۔ سیم کنڈیشن وہی ہوگی اگر ہم مساجد کے اندر اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے کہ آنے والے کا دل توڑیں گے، تو یقین جانیں وہ لوگ کوئی کبھی مسجد میں نہیں آئیں گے۔ جب انہیں پتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور 10 12 20 افراد کے درمیان میری عزت اتاری جائے گی، میری توہین کی جائے گی،
کہ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی توہین کرانے کے لیے مسجد کا رخ کرے گا۔ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز فکر سوچ کو بدلنا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے 5 وقت کا نمازی ہوتے ہوئے ہمیں ایسا اخلاق اختیار کرنا چاہیے کہ ہر شخص اس اخلاق کا پیاسا نظر آئے۔